نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر وكلا وعد الله الحسنى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جنو پنجتن نال پیار نہیں ਉਹਦੇ ਕਲੀਮੇ ਦਾ اعتبار نہیں ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲੀਮੇ ਦਾ اعتبار نہیں لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں لکھ لمے سجدے کر بھاویں جے چوں یاراں نال پیار نہیں تیرا بیڑا ہونا پار نہیں پچھلے 2 دن ہم نے اہل بیت اطہار کی خصوصیات اور اس کے بعد اہل بیت اطہار کی پہچان اور آج اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام کی محبتیں اور رشتہ داریاں کچھ مختصر پوائنٹس رشتہ داریوں کے میں نے پچھلے سالوں میں بھی ائمہ کرام جو 12 امام ہیں ان کی ذیل میں بیان کیے تھے. آج کچھ تفصیل سے ان کو بیان کریں گے جس سے یہ علم ہو جاتا ہے کہ جہاں رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہاں دشمنیاں یہ ایک معیار ہے. میں نے دونوں ہستیوں کے بارے میں آیات پاک آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میرے حبیب آپ اپنے غلاموں سے صحابہ کرام سے فرما دیجئے لا اسألکم، میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ یہ جو میں نے تمہیں دین پہنچایا، تبلیغ کی، اللہ کا قرآن دیا، اس پر میں بالکل تم سے نہیں مانگتا کیا اجرا، کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی تنخواہ، کچھ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربی، سوائے اپنے قرابت داروں، اپنے عزیزوں، اپنے اہل بیت کی محبت و مودت کے. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں نا، انہوں نے اپنی امتوں سے یہی کہا کہ ہم تم سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتے، ہمارا اجر، ہمارا بدلہ اللہ کے پاس ہے. یہ جملہ غور سے سنیے. میں نے کیا کہا؟ ہر نبی، ہر رسول نے اپنی امت سے کیا کہا کہ ہم تبلیغ کرنے، تمہارے تک ہدایت پہنچانے، رب کے کلام پہنچانے کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتے، ہمارا جو بدلہ بھی ہوگا اللہ کے پاس ہوگا.
ہمیں جو بھی اجر دے گا وہ اللہ دے گا، سب نبی یہی کہتے رہے، لیکن ہمارے آقا مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اور کوئی چیز بدلے میں نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز مانگوں گا اس کے بدلے میں، کیا کہ قیامت تک میرے قرابت داروں سے مودت قائم رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ میں تم سے اس کا بدلہ مانگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ کیوں مانگا جب باقی کسی نبی نے نہیں مانگا؟ اس لیے کہ اس بدلے میں سراسر ہمارے لیے فوائد تھے، ہمارے لیے کامیابی تھی، ہمارے لیے نفع تھا، ہماری بخشش، ہمارا جنت میں داخلہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد ہماری محبتوں کی سند، ہمارے ایمان کی سند آپ کی اولاد کے ذریعے سے آپ تک پہنچے گی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بدلہ مانگ کر بھی ہمارے اوپر احسان کیا۔ یہ اہل بیت اطہار کی محبت کے متعلق بات ہوگی۔ دوسری جگہ سے میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ دو جگہوں سے پڑھی، ایک سورہ یونس سے اور دوسری سورہ بینہ سے۔ سورہ یونس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ میرے محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی غلام ہیں، ان سب سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا، زندگی میں ان کو جنت کی سند، جنت کا پروانہ عطا کر دیا گیا۔ سورہ بینہ میں جو ارشاد فرمایا اس میں فرمایا رضی اللہ عنہم، یہ وہ بابرکت جماعت ہے، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں اللہ جن سے راضی ہو گیا۔ ہم ساری زندگیاں کس لیے صرف کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ کون سی خوش نصیب جماعت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے فلاں وقت میں یہ کام کر لیا تھا یا ہو گیا تھا یا ہماری صلح ہو گئی تھی، تو کب ہوتی ہے وہ صلح؟ پچھلے زمانے میں گزر چکی ہے، تو اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ اللہ راضی ہو چکا اس مقدس جماعت سے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور ان کے ناز رب اس شان سے اٹھا رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری وہ سعادت مند جماعت اور میرے نبی کے صحابہ کی جو خوشبخت جماعت ہے، اس کے ناز میرے نزدیک اس حد تک ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے راضی ہونے کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا اور اپنے راضی ہونے کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا، یعنی اللہ کو اپنے محبوب کے محبوبوں کی رضا اتنی پیاری ہے کہ اللہ کا رضا ہونا، راضی ہونا تو کمال کی بات ہے ہی، اور انسان کو عرش کی بلندیوں تک پہنچانے والی بات ہے۔ لیکن صحابہ کی شان دیکھیے کہ رب فرما رہا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے، تو اللہ کو یہ بات اتنی پسند، اور ان کی قربانیوں اور ان کے صدقات اور اپنے محبوب کے لیے جس طریقے سے انہوں نے جان، مال، اولاد قربان کیے، رب کو وہ اتنے پیارے ہیں کہ رب ان کے راضی ہونے کا بھی ذکر اپنے ساتھ کر رہا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ اہل بیت اور صحابہ کرام کی آپس کی جو محبت اور آپس کے جو ریلیشنز ہیں ان پہ بات ہوگی۔ ہمشیران محترم، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہماری جو پوری کوشش ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو برے، غلط
بے بنیاد عقیدوں سے بچا کر صحیح اور حق عقیدے کی پیروی کے قابل ہو جائیں، ہمیں غلط اور صحیح میں امتیاز حاصل ہو جائے۔ ہماری کوشش ان مبارک دنوں کے توسط سے اللہ کی بارگاہ میں یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں یہ دولت عطا فرما دے اور ہماری غلطیوں کی تصحیح ہو جائے۔ تو گزارش کیا ہے کہ گمراہی سے بچیے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے مابین جو خوبصورت ترین رشتے ہیں ان کو جانیے۔ اہل بیت اطہار کے لیے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ میرے اور آپ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ جس نے اہل بیت اطہار کا دامن تھام لیا اس کا جنت کا سفر شروع ہو گیا۔ اب اگلا خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ جن زمانوں میں لوگ دریاؤں کے سمندروں کے سفر کیا کرتے تھے تو وہ کشتیوں میں بیٹھ کر چلتے کیسے تھے؟ توجہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ وہ چلتے کیسے تھے؟ ہم جب روڈ پہ سفر کرتے ہیں خشکی کا گاڑی میں تو ہم کیسے چلتے ہیں؟ ہم ایک معین راستے پہ چلتے ہیں نا، ہم پہلے تعین کرتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے، تو ہمارے پاس جانے کے لیے جو رہنمائی کرتی ہیں وہ ہماری روڈ ہوتی ہیں، ہماری سڑکیں ہوتی ہیں۔ ہم جس سڑک پہ چاہیں وہاں نہیں چل پڑتے، اگر 3-4 روڈ نکل رہے ہیں ایک چوک میں سے تو ہم نے پہلے تعین کرنا ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ اب جو لوگ سمندر میں یا دریا میں کشتی کے ذریعے سفر کرتے تھے، ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ رات کے وقت میں وہ کشتی کے روک سکتے، اگر بیچ سمندر کے یا دریا کے ہوتے روکی جا سکتی ہے کشتی؟ گاڑی کو تو پھر بھی آپ روڈ کے کنارے پہ کھڑا کر سکتے ہیں، کشتی کو تو نہیں کر سکتے جب تک دریا کا کنارہ نہیں آتا یا سمندر کا ساحل نہیں آتا۔ تو پھر لوگ اس کشتی میں کیسے چلتے تھے؟ پانی تو ایک جیسا ہوتا ہے، وہاں تو کوئی روڈ نہیں ہوتی، کوئی سڑک نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو کشتی میں بیٹھنے والے تھے وہ اپنے راستے کا تعین کیسے کرتے تھے؟ دریا تو سامنے بھی ہے، دریا پیچھے بھی ہے، دریا ادھر بھی ہے، دریا ادھر بھی ہے، جانا کدھر ہے؟ اس وقت اپنے راستے اور منزل کے تعین کے لیے کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ ستاروں کو دیکھتے تھے، ستاروں کو، اور وہ لوگ ستاروں کے علم کے ماہر ہوتے تھے۔ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ جو یہ والا ستارہ ہے یہ کس لیے ہے، وہ والا کس لیے ہے، وہ والا کس لیے ہے، یہ جو کم روشنی والا ہے یہ کیا بتانے کے لیے ہے، زیادہ روشنی والا کیا بتانے کے لیے ہے، یہ جو اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے یہ کس لیے ہے۔ ان لوگوں کو ان تمام ستاروں کا علم ہوتا تھا۔ اب وہ جو ستارے تھے وہ ان کے لیے روڈ کا کام دیتے تھے۔ ان ستاروں کو دیکھ کر وہ اپنی کشتیاں اس سمت پہ چلاتے تھے کہ ہم نے ادھر جانا ہے۔ تو سنیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ فرمایا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح ہیں، نوح کی کشتی ہیں، اور میرے صحابہ ستارے ہیں۔ میرے صحابہ جس طرح کشتی میں بیٹھنے والا ستاروں کو دیکھے بغیر سمندر کا سفر طے کر کے منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں بیٹھنے والا صحابہ کرام کو دیکھے بغیر اپنی شریعت اور طریقت کا سفر طے کر کے منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ بات کلیئر ہوگی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو سنیے، اب اگر اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر سمجھیے کہ صحابہ کرام کی جماعت کیا حیثیت رکھتی ہے اسلام میں۔ صحابہ کرام کی جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 23 سال کی محنت کا ثمر ہے۔ آپ نے 23 سال میں جو اسلام کا نقشہ تیار کیا، جو شریعت تیار کی، جو چلنے کے راستے بنائے، اور ان کے لیے جس جماعت کو منتخب کیا وہ جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ اس کی بھی اگر سمجھ نہ آئے تو ایک بات اور عرض کر دیتی ہوں۔ دیکھیے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کے اہل بیت میں حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ مرد ہیں ڈائریکٹ جو آپ کی اولاد اور آپ کے اہل بیت میں ہیں۔ مردوں میں یہ ہیں، بولیے جی۔ اور ادھر 1,00,000 سے زیادہ تعداد صحابہ کرام کی ہے، جو مختلف علاقوں مختلف ملکوں میں جا کے جنگیں لڑ کے محاذ آرائی کر کے علاقوں کو فتح کر کے ان علاقوں میں جا کے تبلیغ کر کے مصطفیٰ کا دین پہنچا رہے ہیں۔ اب آپ کے دونوں شہزادے اور حضرت علی المرتضی آگے چل کر اپنے اپنے وقت میں شہادت پا جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن کی بھی شہادت ہو گئی، حضرت امام حسین کی بھی ہو گئی، اور حضرت علی المرتضی کی بھی شہادت ہو گئی۔ اہل بیت میں پوری کائنات میں دین پہنچانے والا کون ہے؟ حضرت امام حسن کی اولاد ہوگی، حضرت امام حسین کی اولاد ہوگی، پہلے بڑے صاحبزادے تو یہی ہیں۔ اور جب تک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حیات رہی، حضرت علی کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو آپ کی اور اولاد ان دونوں شہزادوں کے علاوہ مرد حضرات میں اور کون تھی؟ جب حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ہو گیا، آپ نے پھر دوسرے نکاح اس کے بعد کرنے شروع کیے، تو پھر آپ کی اولادیں پیدا ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس وقت حضرت امام حسن بھی شہید ہو جاتے ہیں، حضرت امام حسین بھی شہید ہو جاتے ہیں، تو کربلا کے میدان میں بچتا کون ہے؟ ایک شہزادہ زین العابدین۔ اب بتائیے کہ اس وقت میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی ترویج ہو رہی تھی، جو آپ کا دین پھیل رہا تھا، جو آپ کی شریعت کا پرچار ہو رہا تھا، جو ملک ملک فتح ہوتے جا رہے تھے، کیا وہ حضرت زین العابدین نے پھر کیے تھے؟ بتائیے، نہیں۔ کون تھا؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت جو 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ آپ کے وہ غلام قریہ قریہ، بستی بستی، ملک ملک جا کر آپ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، شریعتوں کو نافذ کر رہے ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، اپنی اولادوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے گھر پیش کر رہے ہیں، اپنا مال پیش کر رہے ہیں، اپنی جانیں لٹا رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اہل بیت کی شان اس قدر زیادہ، اس قدر عظیم کہ بزرگ سے بزرگ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معصوم شہزادوں کو بھی اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو ان معصوم شہزادوں، معصوم سے مطلب وہ جو اس وقت کم عمر میں ابھی ہیں، بچپن میں ہیں، اس وقت بھی بزرگ صحابہ جو ہے وہ اپنے سروں کا تاج ان کو سمجھتے ہیں۔ ان کی شان کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، ان کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامات کو ڈیوائیڈ کر دیا، دونوں کو اس طرح لازم و ملزوم کیا کہ کشتی کے بغیر تم سفر کرنے کے لیے چل نہیں سکتے، اور راستے کے بغیر تم پہنچ نہیں سکتے، تو نہ اس کو چھوڑ سکتے ہو نہ اس کو چھوڑ سکتے ہو، نہ اہل بیت کی محبت میں کمی کرنے سے تمہارا ایمان مضبوط ہوگا اور مکمل ہوگا، اور نہ صحابہ اکرام کا انکار یا ان کی گستاخی کرنے سے یا ان کا دامن چھوڑنے سے تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہاتھ میں محبت اہل بیت کا ہونا اور دوسرے ہاتھ میں محبت صحابہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ دونوں ہاتھ تمہارے بھرے ہوئے ہوں گے تو تب تم آگے چل سکتے، بیلنس تب ہوگا، ورنہ بیلنس نہیں ہوگا اور ایمان مکمل نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت کریمہ پر کیا مطلب ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو کہ کچھ بھی ہو جائے تمہارے ہاتھ سے وہ چھوٹے نہ، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور منتشر نہ ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اس کا یہی مطلب ہے نا کہ
ایسے فرقے نہ بنو کہ ایک فرقہ اہل بیت ہی کی محبت کا پرچار کرے اور دوسرا فرقہ پھر صرف صحابہ کی بات کرے، وہ اہل بیت کی نہ کرے، اور جو اہل بیت کی کرے وہ صحابہ کی نہ کرے۔ یہ تفرقہ بازی نہیں چلے گی۔ اللہ نے قرآن عظیم میں فیصلہ فرما دیا کہ اگر تم دین و دنیا میں مضبوط ہو کر اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو پھر دونوں پلڑے برابر ہوں گے، اہل بیت کی محبت کا اور صحابہ کرام کی محبت کا۔ تو عزیزات محترم، قرآن عظیم نے تو بے شمار جگہوں پر صحابہ کرام کی شان بیان کی۔ میں نے پہلے آغاز میں دو مختصر کلمات مختلف جگہوں سے آپ کے سامنے پیش کیے۔ پھر اس آیت کریمہ کو بھی سنیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفتح میں ارشاد فرماتا ہے والذین معہ، وہ جماعت جو میرے محبوب کے ساتھ ہے، لوگ جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں، شداء علی الکفار، کافروں پر سخت ترین ہے کہ ان سے زیادہ سخت کافروں پر کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ان کو آپس میں دیکھو، ان کی دوستی، ان کا تعلق، ان کی آپس کی محبت ہے تو رحماء بینہم، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحیم ترین انتہائی نرم دل ہوتے ہیں۔ تراہم رکعن سجدا، تم ان کو دیکھو گے کہ وہ اپنے رب کے حضور رکوع کرتے، سجدے کرتے تمہیں نظر آئیں گے۔ یہ بھی ان کی شان اللہ پاک نے قرآن عظیم میں بیان فرمائی ہے۔ تو ان کی محبت کے لیے، اہل بیت کی محبت تو ہم نے کل بھی ذکر کی، پرسوں بھی ذکر کی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، صحاح ستہ میں سے معتبر ترین کتاب جامع ترمذی، اس میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو، جملہ نوٹ کر لیجیے، جب تم کون؟ تمام امت، کسی زمانے میں بھی ہو، کسی علاقے میں بھی ہو، فرمایا جب تم لوگ ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، صحابی کوئی بھی ہو، آپ کے اصحابی کا نجوم، آپ نے تمام صحابہ کے لیے فرمایا کہ یہ ستاروں کی طرح اور یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ جس طرح نبیوں کو اللہ پاک نے معصوم بنایا ہے، اس طرح صحابہ اکرام کو اللہ پاک نے ہر گناہ سے محفوظ رکھا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو اللہ پاک ان کو فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میں یہ کر رہی تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے شخص کو یا ان لوگوں کو یا ان جماعتوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، بس تم کہو تمہارے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ جملے کی سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ کس کس کو آئی ہے؟ جملے کی سمجھ کس کو آئی ہے؟ نہیں آئی نا؟ پھر سنیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کسی زمانے میں کوئی فرقہ، کوئی جماعت صحابہ کو برا کہے، اتنی سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی جماعت، کوئی فرقہ کسی زمانے، کسی علاقے میں، اے مسلمانوں، اے محبوب کے امتیوں، تمہارے سامنے حضور کے صحابہ کو کوئی برا کہہ رہا ہو تو تم کیا کہو اسے سن کے؟ اس کی زبان سے صحابہ کی برائی سن کر یہ کہو کہ جو تم یہ شر پھیلا رہے ہو دنیا میں صحابہ کی برائی کر کے، تمہارے اس شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اب سمجھ آئی کس کس کو آئی؟ یہ محب اہل بیت، محب صحابہ، محب رسول اور محب اللہ جو شخص ہے اس پر یہ واجب ہے
کہ وہ منہ پر نہ کہہ سکے تو دل میں یہ ضرور کہے کہ تمہارے اس برائی پر، تمہاری اس شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ کون سا شر؟ جس شر سے تم نبی کے صحابہ کی برائی کر رہے ہو۔ اور دوسری روایت سنیے، یہ روایت بھی جامع ترمذی میں ہے، اس کو حضرت جابر روایت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے، اس مسلمان کو کبھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک ہے آگ کا جلانا، ایک ہے آگ کا چھونا۔ کیا ہوتا ہے؟ معمولی سا ٹچ کر جانا، ساتھ لگ جانا۔ تو دوزخ کی آگ اس کے ساتھ بھی نہیں لگے گی، اس کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ کس کے؟ جس شخص نے، رسول اللہ فرما رہے ہیں، مجھے دیکھا۔ وہ کون ہے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا؟ صحابہ ہیں نا۔ تو آپ فرما رہے ہیں جس شخص نے مجھے دیکھا اس کو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، اور میرے دیکھنے والے کو جس نے دیکھ لیا اس کو بھی دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی۔ تو جس شخص کے لیے یا جس جماعت کے لیے محمد رسول اللہ اتنی بڑی عظمت بیان کر رہے ہیں اور اتنی بڑی سند عطا کر رہے ہیں، کیا اس کے لیے برائی کے الفاظ رسول اللہ کو پسند آئیں گے؟ آپ ان سے راضی ہوں گے یا اللہ ان سے راضی ہوگا؟ ہرگز نہیں، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ پھر سنیے، الیت الاولیاء اور شفا شریف میں جو حدیث پاک درج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، اور میں نے واضح لفظ کہہ دیا، جس نے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اتنی دیر سے آپ بولیں گے تو پورا 1 منٹ ضائع ہوتا ہے اس سے۔ کون فرما رہا ہے؟ آپ فرما رہی ہیں کہ جس نے میرے صحابہ کو کیا کیا؟ مجھے بولے، گالی دی۔ تو اس پر، گالی دینے والے پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی فرض نماز اور نہ نفل نماز کچھ بھی قبول نہیں کرے گا جو رسول اللہ کے صحابہ کو گالی دے۔ اس لیے میں نے آغاز میں عرض کیا کہ گمراہی سے بچیے، فکر پیدا کیجئے کہ ہم جو کر رہے ہیں، پہلے تو توفیق کی بہت تھوڑی ہے، پتہ نہیں زندگی میں کون سا دن آتا ہے جس میں ہماری وہ نماز ادا ہوتی ہو جو قبولیت کے قابل ہو، اور اگر وہ جو قبولیت کے قابل ہم نے زندگی میں کبھی پڑھ لی وہ بھی قبول نہ ہوئی تو ہم کدھر جائیں؟ سوچئے، ہم کدھر جائیں گے؟ پھر ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی شفا شریف میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں میری نصیحت کی حفاظت کی۔ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ۔ جس بندے نے بھی میری نصیحت کی حفاظت کی صحابہ کے بارے میں، آپ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کا محافظ بن جاؤں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کے بارے میں میری نصیحت کی حفاظت کی وہ قیامت میں حوض کوثر پر میرے پاس آئے گا، اور جس نے حفاظت نہ کی حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آئے گا۔ یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ قیامت میں وہ مجھے دیکھ بھی نہیں سکے گا جس نے میرے صحابہ کی عزت نہیں کی اور ان کے بارے میں میری نصیحت کی حفاظت نہیں کی۔ اب سنیے، یہ حدیث پاک بھی شفا شریف میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ بلا شبہ آخر زمانے میں ایک ایسی قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالی دیں گے، جو میرے صحابہ کو گالی دیں گے،
تو تمہارے لیے کیا ضروری ہوگا کہ تم ان پر نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، تو کسی کی روایت نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ان کا جنازہ مت پڑھنا، ان کے ساتھ نماز بھی نہ پڑھنا، ان کے خاندانوں میں شادی بیاہ بھی نہ کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہ کرنا، وہ بیمار ہو جائے تو ان کی خبر لینے بھی نہ جانا۔ سن لیا آپ نے؟ یہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بارے میں۔ پہلے آپ نے اہل بیت اطہار کی عظمت کو سنا، اب صحابہ اکرام کے بارے میں چند کلمات، چند باتیں رسول اللہ کی میں نے عرض کی تاکہ بیان آگے چل سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دونوں جماعتیں ہیں جن کے بارے میں آج ہماری نئی نسل کو ان باتوں سے گمراہ کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ جو صحابہ اکرام تھے رسول اللہ کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے، اور یہ جماعتیں جو نوجوان نسلوں کو دین سے دور کر رہی ہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بتاتی ہیں کہ تم جن صحابہ کا نام لیتے ہو، حضور علیہ السلام کے بعد تو صرف 3 صحابی آپ کے دین پہ رہ گئے تھے، باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد میرے تمام صحابہ کی عزت کرنا۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب بندے 3 ہوں تو تمام کا کیا مطلب ہے؟ پھر یہ کہا جائے گا نا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد 3 بندے بچ جائیں گے تو ان تینوں کی عزت کرنا۔ خود حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد میرے تمام صحابہ کی عزت کرنا۔ تو پتہ چلا کہ تمام تب بولے جاتے ہیں جب بہت زیادہ ہو، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کے صحابہ کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی، اور جب آگے شادیاں ہوتی ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ جماعتیں اور زیادہ ہوتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں؟ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آج ہماری نسلوں کو پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ کے بعد ایک تو آپ کے دین کو چھوڑا، 3 بندے قائم رہے۔ دوسری بات یہ کہ معاذ اللہ صحابہ اکرام نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور ان کے ساتھ بغض رکھا، تو جو مقام اہل بیت کا تھا وہ صحابہ اکرام نے نہیں دیا۔ یہ چیزیں آج ہماری نئی نسل میں منتقل ہو رہی ہیں، ان کو درست کرنا ہمارے لیے فرض ہے، فرض۔ اگر یہ چیزیں ہماری نوجوان نسلوں میں آ گئی تو وہ تباہی ہوگی کہ قیامت تک ہم اس کو روک نہیں سکیں۔ آئیے عزیزات محترم، ہم ان خوبصورت ترین رشتوں کو پہچانیں جو ہماری اس غلط فہمی کو دور کرے۔ دیکھیے، کشف الغمہ یہ ایک کتاب ہے، بہت معتبر کتاب، جو شیعہ مذہب کی کتاب ہے، یہ ہماری کتاب نہیں، ٹھیک ہے؟ اب پرابلم پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو آپ سے مثال دیتی ہوں۔ آپ سارے اہل سنت پر جماعت بیٹھے ہیں، آپ بھی یقین ہے نا؟ اچھا، آپ مجھے بتائیں، آپ نے اپنے دین کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ آپ نے تو قرآن شریف بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، اب آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، آپ سے اگر کوئی بندہ علمی بات کرے گا تو آپ نے جو کسی سے سنا ہوگا وہی سنائیں گے نا۔ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ سنانے والا کون ہے، اس کی بات کتنی سچی ہے، اس لیے کہ آپ نے خود تو کوئی قانون نہیں پڑھا، کوئی علم نہیں پڑھا، تو آپ نے وہی بات کرنی ہے جو کسی سے سنی ہے۔ جو مجھ سے سنیں گے وہ کریں گے، جو کسی اور سے سنیں گے وہ کریں گے، جب کسی محفل پہ جائیں گے، کسی دوسری جگہ پہ جائیں گے، وہاں سے سنیں گے، آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ اگر کوئی بندہ آپ پہ اعتراض کر دے، آپ اس کو جواب
اونچی بولے نہیں دے سکتے، مگر آپ اہل سنت ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، اگر آپ اہل حدیث کے کسی بندے سے بات کریں، وہاں بھی اگر مرد پڑھے لکھے ہوں گے بھی، ان کی عورتوں میں بھی بہت تھوڑی سی عورتیں پڑھی لکھی ہوں گی، باقی وہی ہوں گی جنہوں نے کسی سے سنا، انہوں نے کہا کہ آپ کو اہل حدیث ہو جانا چاہیے، اس کو فورس کیا اور کوشش کی، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا، جو باتیں اس کو بتائی گئی وہ اہل حدیث ہو گئی۔ اب اس کے اوپر آپ جا کے اعتراض کر دیں، اس کے پاس کوئی جواب اپنے پاس سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح باقی مذہبوں کو بھی لے لیں۔ اب اگر میں یہ پوچھوں، ہمارے علاقوں میں، ہم اپنا علاقہ ادھوال کو لے لیں، ہمارے علاقے میں اگر لوگ شیعہ مذہب کے ساتھ منسلک ہیں تو میں یہ سوال کروں گی کہ اس مذہب کی کتنی عورتیں ادھوال میں ایسی ہیں جو شیعہ مذہب کی عالم ہیں؟ بتائیے۔ اہل سنت کا عالم کوئی نہیں، اہل حدیث کا عالم کوئی نہیں، اہل تشیع کا عالم سب سنے سنائے مذہب ہیں، ہم نے اپنے مذہب سے وفائی نہیں کی، کم از کم ہم نے جس کو اپنانا تھا ہم پہلے اس کا دین تو سیکھتے، اس کی فقہ تو سیکھتے، اگر کوئی ہم پہ اعتراض کرتا تو ہم اس کو جواب تو دیتے۔ آپ اگر اہل حدیث ہیں، کیوں اہل حدیث ہیں؟ آپ کہیں گے میری امی، میرا ابا، میرے بھائی، میرا دادا سارے اہل حدیث ہیں، تو واجب ہو گیا کہ آپ نے بھی اہل حدیث ہیں۔ آپ اہل سنت کیوں ہیں جی؟ اس لیے کہ میرے ابو، میرے دادا، میرے پردادا سارے اہل سنت تھے، لہٰذا مجھ پہ واجب ہے کہ میں اہل سنت ہوں۔ آپ شیعہ کیوں ہیں جی؟ اس لیے کہ بھائی ہمارے بڑے شیعہ تھے اور وہ ان کے ہاں جاتے تھے، لہٰذا ہم بھی جاتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں، اور یہی ظلم ہے ہمارا اپنے دین کے اوپر۔ جب تک ہم اس ظلم کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم اپنا دین نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک نہ ہم قیامت میں جا کے بچ سکتے ہیں، نہ اپنے نبی کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں، نہ اپنے بزرگوں کی نظر میں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ یہ واجب ہے، کسی بھی عمر میں آپ چلے جائیں، یہ آپ کے اوپر واجب ہے، آپ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ آپ کو معلوم ہوگا، ضمنی طور پہ میں عرض کر دوں کہ میں نے ایک عرصے سے، آپ سب گواہ ہیں ہر سال میں آنے والے، کہ صرف شہادت کا واقعہ بیان کرنا، کربلا کا واقعہ بیان کرنا یا فلاں کی شہادت کا واقعہ بیان کرنا چھوڑ دیا ہو۔ کیوں؟ اس واقعے کو بیان کرنے اور سننے سے ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا، اور نہ ہماری محبت پہ مہر لگتی ہے۔ ہماری محبت پہ مہر تب لگتی ہے جب ہم ان کے راستے پہ چلتے ہیں، ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں، ہم غلط اور صحیح کی پہچان کر کے حضرت زینب کی طرح، حضرت امام حسین کی طرح سینہ تان کے غلط کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ کسی بد مذہب اور بے ایمان کو ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ محبت ہے، یہ پیروی ہے، یہ اتباع ہے، یہ کسی کے پیچھے چلنے کا طریقہ ہے۔ تو جب ہم ساری زندگی 10 محرم کی محفل میں آ کے تبدیل نہیں ہوئے تو پھر ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہمارے پاس دین آئے، ہمیں دین کی سمجھ آئے، کم از کم ہمیں یہ تو سمجھ آئے کہ معرکہ کربلا 10 محرم کو ہوا کیوں۔ ہمارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا، اس لیے میں نے اس پیٹرن کو چینج کر کے یہ جو 10 دن کے پروگرام رکھے اور آپ کی خدمت میں یہ علم پیش کرنے کی ایک چھوٹی سی کاوش کی، یہ اس لیے کی۔ اور اب آپ نے جب دیکھا کہ جب سے لاک ڈاؤن ہے تب سے ہم نے آن لائن بچیوں کو اور خواتین کو پڑھانا شروع کیا، اسی لیے کہ اگر 100 بندہ، 200 بندہ، 400 بندہ، 500 بندہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا ہے، تو باقی ساری امت کیا کر رہی ہے؟ ہر جگہ پہ، ہر شہر میں اس سے زیادہ تعداد تو کسی مدرسے میں ہوتی نہیں۔ تو علم تو سب پہ واجب ہے نا۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم نے جو پچھلے کورسز مکمل کروائے، تو اب 2 تاریخ سے باقاعدہ ترجمہ اور تفسیر قرآن پاک کی، قرآن پاک کے ناظرے کو تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہوئے ہم نے یہ کلاس مکمل طور پہ باقاعدہ شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔
اس کے لیے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں آپ میں سے کہ ہم گھر سے آ نہیں سکتے، ٹائم نہیں نکال سکتے، یا مشکل ہو جاتی ہے، یا بچے ہیں یا دور ہیں، تو ان تمام خواتین کو سہولت دینے کے لیے ہم نے صرف 1-1.25 گھنٹے کی کلاس کا ٹائم لیا ہے، اور وہ بھی اس وقت کہ کالج جانے والا پڑھنے کے بعد کالج چلا جائے، اسکول جانے والا اسکول چلا جائے، کام کرنے والے کام کرے، ناشتہ بنانے والے ناشتہ بنائے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 1.25 گھنٹہ ترجمہ تفسیر کی کلاس ہم نے آن لائن مستقل شروع کر دی ہے۔ جب ایک بیچ ختم ہوگا دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم ہوگا تیسرا شروع ہو جائے گا، تاکہ جو کوشش ہم اپنا دین حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں۔ تو یہ آپ بھی تمام بچیاں جو یہاں سے تعلق رکھتی ہیں، اور آپ کے لیے بھی مسائل ہے، یا جو شادی کے بعد دوسرے علاقوں میں جا چکی ہیں، یا جو ہماری بہنیں ساری بیٹھی ہیں، آپ جو اپنے گھروں سے باہر آ کے نہیں کر سکتے، آپ بھی اپنے گھر میں اس سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے اوپر جو واجب علم ہے وہ حاصل کرنا بھی واجب ہے۔ تو میں نے کتاب کا نام لیا تھا، جو کتاب اہل حدیث کی نہیں، اہل دیوبند کی نہیں، اہل سنت کی نہیں، یہ اہل تشیع کی کتاب ہے، کشف الغمہ میں نے نام بھی بولا۔ اس کے اندر ایک جو رشتہ ذکر کیا گیا ہے میں اس کا ذکر کرنے لگی ہوں۔ اس کی روایت کے مطابق حضرت امام باقر، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ اگر پچھلے سال سے کچھ یاد رکھا ہوا ہے آپ نے، جی دیکھا نا، اب پھر میں ہر سال وہی بیان کیا کروں۔ حضرت زین العابدین کے یہ بیٹے ہیں، حضرت امام حسین کے یہ پوتے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق کے والد ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 12 اماموں میں سے امام ہیں۔ حضرت امام باقر کی بیوی اور حضرت امام جعفر کی امی جان، یہ بیٹے ہیں نا حضرت امام باقر کے، حضرت امام باقر باپ ہے۔ تو حضرت امام باقر کی بیوی اور حضرت امام جعفر کی والدہ مکرمہ یہ کون ہے؟ یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے، حضرت قاسم کی بیٹی۔ دوبارہ سنیں، حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے حضرت قاسم کی بیٹی ہیں، ان کا نام ہے ام فروا، اور یہ بیوی کس کی ہیں؟ 12 اماموں میں سے امام حضرت امام باقر کی، اور یہ ماں کس کی ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق کی، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے کی بیٹی ہیں۔ رشتہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی بیٹی اہل بیت میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں کے ساتھ دشمنیاں ہوں، جو لوگ بغض رکھنے والے ہوں، جو لوگ گستاخ ہوں معاذ اللہ، اور جو لوگ اہل بیت کی تعظیم کرنے والے نہ ہوں، اہل بیت ان کی بیٹیاں لائیں گے گھر میں؟ بولیے نہیں۔ میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ہماری ایک بچی کی شادی ہوئی، پچھلے 8-9 مہینے پہلے، اور ابھی اس کی طلاق ہو گئی۔ 8-9 مہینے بعد بچی کی طلاق ہو گئی۔ اس نے جو وجہ بتائی طلاق کی وہ یہ تھی کہ جو اس کے میکے میں چچا تھے اس بچی کے، وہ سسرال والوں کے جو اس کی ساس تھی، ساس کے باپ کے قاتل تھے۔ بچی کے چچا ساس کے باپ کے قاتل تھے، اور یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ آج سے 60 سال پہلے۔ کتنے سال؟ 60، یعنی 50 کے بعد 60 سال پہلے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد لڑکی والے اس خاندان میں جنہوں نے ساس کے باپ کو قتل کیا تھا شادی پہ گئے، اور یہاں سے لڑائی شروع ہو گئی کہ 60 سال پہلے تمہارے خاندان کے بندے نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، وہ دوسرا ان کا خاندان ہے، دوسرے چچا کی اولاد ہے، لیکن
اس سے جھگڑا شروع ہوا اور 9 ماہ پہلے جو شادی ہوئی تھی اس پہ طلاق ہوئی. اور دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں شریک برادری. اور کبھی لوگ 7ویں پشت میں نسل میں بھی جا کے رشتہ لیتے دیتے نہیں ہیں. اگر صحابہ کرام معاذ اللہ گستاخ تھے، بغض رکھنے والے تھے، حسد رکھنے والے تھے، ان کا حق ادا کرنے والے نہیں تھے، ان کا ادب کرنے والے نہیں تھے، تو پھر ان کی بیٹیاں اہل بیت اپنے گھر میں کیوں لا رہے ہیں؟ آگے چلیے. یہ روایت میں نے شیعہ مذہب کی کتاب میں سے آپ کے سامنے پیش کی. میں نے بات آپ سے کیوں پوچھی؟ آج کے دور میں جتنے نوجوان بچے یا بچیاں جو شیعہ ہو رہے ہیں انہیں پوچھیں ذرا ایک بار کہ آپ کو اس کتاب کا نام آتا ہے؟ جس طرح آپ کو اپنی کتابوں کا نام نہیں آتا انہیں بھی نہیں آتا. اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ یقین کیجئے کہ یہ ساری چیزیں نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی وجہ سے ان سے چھپائی جا رہی ہیں اور ایک برا عقیدہ دے کر لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. اس لیے اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو بچانے کی فکر کیجیے. سامعات محترم، ہمارے لیے سند وہ ہے جو رسول اللہ کا فرمان ہے. ہمارے لیے سند وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے، جو آپ کے اہل بیت نے فرمایا ہے. اب آگے سنیے کہ حضرت امام جعفر صادق خود فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کا دوہرا بیٹا ہوں. میں ابو بکر صدیق کا دوہرا بیٹا ہوں. اسی کتاب میں شہادت سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت درج کی گئی ہے. آپ نے فرمایا واللہ واللہ، یہ عربی میں قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. نبی علیہ السلام کے جملہ اصحاب کی عزت کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. یہ خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے. سیدنا امام حسن، یہ اہل بیت ہے نا، 5 تن پاک میں سے ہے نا. اچھا، یہ سیدنا امام حسن عبد الرحمن بن ابو بکر کے داماد تھے. عبد الرحمن حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں اور حضرت عبد الرحمن کی بیٹی کا نام حفصہ ہے. یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی. حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی کے شوہر حضرت امام حسن ہے، یعنی پوتا داماد. اچھا، جو لوگ خدا نہ خواستہ اہل بیت کے حق ادا کرنے والے نہیں ہیں تو حضرت امام حسن ان کے داماد بن جائیں گے، حضرت حسن ان کی بیٹی اپنے گھر میں لائیں گے. یہاں اس بات کی بھی سمجھ آئی آپ کو. پھر دوسری شادی حضرت امام حسن نے ایک شادی یہ کی اور دوسری شادی آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ سے کی. حضرت عبد الرحمن کے بھی یہ داماد اور حضرت ابو بکر صدیق کے پوتا داماد اور حضرت عثمان غنی کے سگے داماد. یہ کون ہے؟ حضرت امام حسن. اس صورت میں حضرت امام حسن ڈائریکٹ حضرت عثمان غنی کے داماد بن گئے. اور یہ ثبوت جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے یہ بھی شیعہ حضرات کی معتبر کتاب مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوق میں لکھی گئی ہے. سید الشہداء امام حسین بھی حضرت عثمان غنی کے داماد ہیں. کس طرح؟ جب حضرت امام حسن نے نکاح کیا نا حضرت عثمان کی بیٹی سے، پھر حضرت عثمان غنی شہید، حضرت کا امام حسن شہید ہو گئے. اب وہ جو آپ کی زوجہ تھی حضرت امام حسین کی بھابھی حضرت عثمان غنی کی بیٹی حضرت عائشہ، جب حضرت امام حسن شہید ہو گئے تو اپنی بھابھی کے ساتھ پھر حضرت امام حسین نے نکاح کیا. اس صورت میں حضرت امام حسن بھی حضرت عثمان غنی کے داماد اور حضرت امام حسین بھی عثمان غنی کے داماد. اس کے بعد
اب دوسری طرف سے رشتہ جو بننے لگا ہے، حضرت عثمان غنی کے پوتے، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عثمان۔ عمر حضرت عثمان کے بیٹے ہیں اور حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، جو حضرت عثمان کے پوتے بنے۔ حضرت عثمان کے پوتے جو ہیں یہ حضرت امام حسین کے داماد ہیں۔ یہ کس کے داماد ہیں؟ اب حضرت امام حسین اپنی بیٹی جن کا نام فاطمہ ہے وہ حضرت عثمان کے پوتے کو دے رہے ہیں۔ اب اہل بیت کی شہزادی حضرت عثمان کے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد آپ بتائیے کہ ان صحابہ کے متعلق اگر کوئی اب بھی زبان درازی کرنے والا ہے تو پھر وہ اپنا ایمان کیسے بچا سکے گا؟ ایمان بچنے کی کوئی صورت رہ جاتی ہے؟ حضرت عمر فاروق کا ذکر میں کل کی گفتگو میں اور اس سے پہلے بھی کسی گفتگو میں کر چکی ہوں کہ انہوں نے حضرت علی سے ان کی صاحبزادی جو کسی اور بیوی کے پیٹ سے بھی پیدا نہیں ہوئی، وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی سگی بیٹی ہیں جن کا نام ام کلثوم ہے، ان کا رشتہ حضرت عمر نے اپنے لیے مانگا۔ کیوں؟ کہ اے علی، تمہارا خون جب میرے گھر میں آ جائے گا اور میرے گھر میں تمہارے خون سے اولاد پیدا ہوگی تو نبی سے میرا رشتہ پکا ہو جائے گا، جو قیامت میں جا کے ٹوٹے گا نہیں، جب سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ عزیزات محترم، اب مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے حضرت عمر پر یہ الزام لگایا کہ حضرت عمر نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کا دروازہ جلایا اور حضرت فاطمہ الزہرا کو دھکا دے کے گرایا معاذ اللہ، اس حال میں کہ آپ حاملہ تھی اور گرنے سے آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا، مجھے بتائیے کہ ایسا معاذ اللہ ظلم کرنے والا آدمی کیا حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی اس شخص کی بیوی بنے گی اور وہ حضرت فاطمہ کا داماد بھی بنے گا اور حضرت فاطمہ پر اتنا ظلم بھی کرے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ سوچنے کی بات ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر ایک طرف ان پہ الزام لگا رہی ہے ایک قوم کہ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی، اور دوسری طرف ان کو دھکا دیا کہ وہ حمل سے تھی اور آپ گری اور آپ کا حمل ضائع ہو گیا، اور دوسری طرف وہی حضرت عمر حضرت فاطمہ کی بیٹی کو اپنی بیوی بنا رہے ہیں۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ نہیں؟ یعنی کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ الزام سچے ہیں یا رشتے سچے ہیں؟ رشتے تو ہماری کتابوں میں نہیں لکھے ہوئے، یہ تو ہم انہی کی کتابوں سے لے رہے ہیں۔ اب میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ بات صرف حضرت ام کلثوم کے رشتہ مانگنے تک نہیں ہے، بلکہ ایک اور انہی کی مشہور کتاب الاستفسار، جس کے اندر ان کے شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی یہ روایت بیان کرتے ہیں کس ضمن میں کہ حضرت امام جعفر صادق سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عدت کہاں گزارے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس گھر میں چاہے عدت گزار لے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب نہیں ہے، میں فقہ جعفریہ کا یہ مسئلہ بتا رہی ہوں کہ آپ یہ نہ جا کے سمجھ لیجئے کہ عورت جہاں مرضی عدت گزار، یہ ان کا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے، آپ سنیے ذرا، کہ جس وقت حضرت عمر کی بیوی حضرت علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم آپ حضرت عمر کے گھر میں تھی، حضرت عمر کی شہادت ہو گئی، حضرت ام کلثوم جب بیوہ ہو گئی تو حضرت علی المرتضیٰ اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے آئے، جہاں لا کر انہوں نے ان کی کفالت بھی کی اور انہوں نے عدت بھی گزاری۔ یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے۔ پھر آگے چل کے یہ بات بھی لکھی ہے، تہذیب الاحکام یہ بھی کتاب کا نام ہے، اس کے اندر کہ جس وقت حضرت ام کلثوم حضرت علی کے گھر میں اپنے میکے میں آئی تھی عدت گزارنے، تو حضرت عمر کا ایک بیٹا بھی تھا جو حضرت ام کلثوم سے پیدا ہوا تھا۔ اب پتہ کیا رشتہ بنے گا؟
اب وہ بیٹا ہوگا حضرت عمر کا اور نواسا ہوگا حضرت علی کا. اب نانا ہوں گے حضرت علی اور باپ ہوں گے حضرت عمر. اب یہاں حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں، تو آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کو بھی، اور جو حضرت عمر کے بیٹے ام کلثوم سے پیدا ہوئے تھے ان کا نام تھا زید بن عمر، ان کو بھی ساتھ لائے. اور پھر آپ ہی کے گھر میں ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں حضرت ام کلثوم اور حضرت زید یعنی آپ کے بیٹے کا اکٹھا وصال ہو گیا. ایک ہی وقت میں وفات ہوئی اور اکٹھا ہی جنازہ پڑھا گیا. یہ بھی اس کتاب کے اندر ہے. اتنے گہرے تعلق، اتنے گہرے رشتے، اتنی بیٹیاں دونوں خاندانوں میں ایک دوسرے کے گھر. آپ کیا کہیں گے کہ وہ سارے الزام، وہ ساری باتیں، وہ سارے عقائد درست ہیں؟ وہاں درستگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. جاننا اور ماننا یہ ہے خلاصتاً کہ اہل بیت بھی رسول خدا کو محبوب ہیں اور صحابہ کرام بھی رسول خدا کو محبوب ہیں. قرآن پر عمل نہ صرف اہل بیت سے محبت کرنے سے ہوگا اور نہ صرف صحابہ کرام سے محبت کرنے سے ہوگا. یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب تک یہ محبت برابر دونوں طرف نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور جہاں تک آپ محبت کی بات ہے، یہ رشتہ داریاں تھی نا، محبت کی جو بات ہے، تھوڑی سی گفتگو لمبی ہو رہی ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں اسے مکمل کروں. جی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر آپس میں مشورہ کرتے ہیں. یہ ہے قریبی دوستوں کی بات. جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا بڑی ہو جاتی ہیں، جوان ہو جاتی ہیں، تو یہ دونوں حضرات آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا اب بڑی ہو گئی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کے سوا سیدہ فاطمہ کے ساتھ نکاح کرنے کے قابل اور کوئی نہیں ہے. تو یہ دونوں گہرے دوستوں کی طرح، بلکہ ساتھ حضرت عثمان غنی کو بھی لیا اور تینوں اکٹھے ہو کر حضرت علی کے پاس جاتے ہیں. اگر محبت نہ ہو تو اتنا قیمتی فیصلہ کوئی دیتا ہے، کوئی مشورہ کرتا ہے؟ یہ جا کے مشورہ کرتے ہیں اور رائے دیتے ہیں حضرت علی کو کہ ہماری یہ رائے ہے کہ آپ آقا دو عالم کی بارگاہ میں جا کر حضرت سیدہ فاطمہ کا رشتہ طلب کریں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں کس بنیاد پہ رشتہ مانگوں، جبکہ میرے پاس تو اخراجات کرنے کے لیے اور زندگی چلانے کے لیے اسباب بھی نہیں ہیں. میرا گھر تو بالکل خالی ہے، میرے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، اور میں کس طرح سے جا کے یہ رشتہ طلب کروں؟ تو وہ گہرے دوست، نبی کے تینوں یار، وہ فرماتے ہیں کہ اے علی، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ جائیں، جا کے رشتہ طلب کریں، باقی معاملات ہم پہ چھوڑ دیں. جن کی آپس میں دشمنیاں اور بغض ہوتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں نہیں. تو پھر حضرت علی جھجکتے، شرماتے، نظریں نیچی ہیں، سر نیچے ہے، جا کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں. کتنی بار کوشش کرتے ہیں بات کریں تو کیسے کریں، آخر لفظ جوڑ کر بولتے ہیں، گویا ہوتے ہیں، اور آقا دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج میں اس لیے حاضر ہوا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے. خوشی کس لیے ہوتی ہے اس کا ذکر آگے کرتے ہیں. خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق اور عثمان غنی کو بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں سیدہ فاطمہ کا رشتہ علی سے جوڑ دوں. اور حکم کیسے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس طرح
کہ وہ فرشتہ جو زمین پہ پہلی مرتبہ آیا، نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آئے گا، اور اس نے خاص مبارک دینے کے لیے رب سے اجازت طلب کی، اور رب نے اسے ایک ہی مرتبہ زمین پہ آنے کی اجازت دی۔ وہ یہ مبارک دینے کے لیے آیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے عرش پر سیدہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، لہٰذا آپ زمین پر بھی علی سے سیدہ کا نکاح فرما دیں۔ اب 400 مسقال چاندی حق کے مہر مقرر ہوتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ میں شارٹ کر رہی ہوں آپ کے وقت کی وجہ سے۔ نکاح ہو جاتا ہے۔ اب جو حق کے مہر مقرر ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک زرہ ہے۔ گھوڑا اور تلوار جو ہے وہ تو جنگ کی ضرورت ہے، اور زرہ تو سیفٹی کے لیے ایک لباس ہے، اس کے بغیر بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میرے پاس صرف ایک زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسے فروخت کر دو۔ جب فروخت کرنے نکلے تو حضرت عثمان غنی نے، یہ میں محبت کی وہ داستان سنا رہی ہوں جس پہ آپ بھی رشک کریں گے، دوستیاں آپ کی بھی ہوتی ہیں، محبتیں آپ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے 400 درہم سے، اتنے 400 درہم سے حضرت علی سے وہ زرہ خریدی، 400 درہم آپ کو دے دیے، آپ نے وہ حق مہر ادا کر دیا۔ اب جب حضرت عثمان نے وہ خریدی تو اس کے بعد فرمایا کہ علی آپ نے یہ زرہ مجھے بیچی، میں نے خریدی، میں نے رقم آپ کو دے دی، اب اس زرہ کا میں مالک ہو گیا، میں جہاں چاہوں اس کو استعمال کروں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا علی میرے دوست، یہ زرہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ وہ زرہ واپس حضرت علی کو تحفتاً پیش کر دی۔ اب اس طریقے سے ان دوستوں نے آپس میں محبت کا اظہار کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کروایا۔ یہ اندازہ دیکھیے ذرا۔ اب دیکھیے ایک اور جھلک صحابہ کی، اہل بیت سے محبت کی ایک اور جھلک۔ حضرت امام حسن ہے، ابھی 9 عمری کی عمر ہے۔ 9 عمری کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 12 13 14 سال، 15 سال، اس ایج میں ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک جنازہ ہو جاتا ہے، آپ جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جب چل کر حضرت امام حسن جاتے ہیں جنازے کے لیے، حضرت ابو ہریرہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک چادر لی ہوتی ہے، آپ اپنے کندھے سے وہ چادر اتار کر حضرت امام حسن کے جوتے مبارک صاف کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن یکدم چونک کر زور سے بولتے ہیں کہ چچا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو بہت بڑے ہیں، آپ تو بہت بزرگ ہیں، اور آپ میرے جوتے صاف کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جو بہت بڑی عمر تھی اس وقت، آپ کی بہت بزرگ تھے، آپ فرماتے ہیں کہ اے شہزادہ رسول، آپ کو کیا معلوم آپ کی کیا شان ہے؟ اگر دنیا کو آپ کی شان کا علم ہو جائے تو کوئی بندہ زمین پہ آپ کو قدم ہی نہ رکھ سکے۔ پھر یہی ابو ہریرہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن کے چہرے مبارک کو محبت سے دیکھتے جاتے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر۔ حضرت امام حسن پوچھتے ہیں کہ چچا کیا بات ہے، آپ اتنے گہری نظر سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے حسن، میرا دل چاہتا ہے کہ تیرے جسم کے جن جن حصوں کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، آج ابو ہریرہ بھی ان کو چوم لے۔ تو حضرت امام حسن نے اپنے جسم سے کرتا اٹھایا اور حضرت ابو ہریرہ نے ان جگہوں پہ بوسے دیے جن پہ مصطفیٰ کریم بوسے دیا کرتے۔ یہ صحابہ کی محبت اہل بیت کے بچوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کی دیوانگی کا تو یہ عالم ہوتا تھا کہ جب مصطفیٰ کریم کو دیکھتے تھے کہ کبھی حضرت امام حسن کندھوں پہ اٹھائے، کبھی امام حسین، تو حضرت ابو بکر مصطفیٰ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے دونوں شہزادوں کو اسی طرح کندھوں پہ اٹھا لیا۔ تو عزیزات گرامی قدر،
اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ محبتیں ان لوگوں کو آپس میں عطا فرمائی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، مسجد سے باہر امام حسین اور حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر یہ دونوں کھیل رہے ہیں۔ حضرت امام حسین حضرت عبداللہ کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام ہیں اور یہ میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت عمر ممبر پہ بیٹھے ہیں تو جا کے جیسے بچے بغیر کسی رو رعایت کی بات کرتے ہیں، چھوٹے تھے، تو کہا کہ اترو، یہ ممبر میرے نانا کا ہے، جا کے اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھو۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ممبر سے اتر آیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ شہزادے یہ ممبر تو آپ ہی کے نانا جان کا ہے، میرے نانا کا ممبر کہاں سے آیا؟ میرے نانا تو بکریاں چرانے والے تھے، اونٹ چرانے والے تھے، ان کا ممبر تو نہیں ہے، یہ تو کرم ہے آپ ہی کے نانا جان کا کہ مجھے اس ممبر پہ بٹھا دیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے صاحبزادے سے یہ کہا کہ یہ ہمارے غلام ہیں۔ اب وہ بیٹا تھا نا حضرت عمر کا، اور بڑی میچور عمر تو نہیں تھی۔ جب رات کو حضرت عمر گھر آئے، آپ لیٹے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ پاس آئے، کہا ابا جان آپ کو پتہ ہے آج حسین نے کیا کہا؟ کہا کیا کہا؟ کہ آپ جب خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے غلام ہیں۔ تو حضرت عمر اچھل کر لیٹے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ کے کہا دوبارہ کہو امام حسین نے کیا کہا؟ کہا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے غلام ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بیٹے ایک کام کرو۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا جاؤ ذرا اس شہزادہ رسول کے پاس جاؤ، انہیں کہو کہ آپ نے دن کو کہا تھا نا کہ میرے بابا آپ کے غلام ہیں۔ کہا ہاں میں نے کہا تھا اور میں نے سنا تھا۔ کہا ذرا جاؤ نواسہ رسول کے پاس جاؤ اور انہیں جا کے کہو کہ شہزادہ رسول جو آپ نے اپنی زبان اقدس سے لفظ میرے باپ کے لیے نکالے تھے وہ کاغذ پہ لکھ دیں۔ اس سے زیادہ محبت آپ کہاں سے لائیں؟ وہ کاغذ پہ لکھ دیں۔ عبداللہ بن عمر گئے اور جا کے امام حسین سے لکھوا کے لے آئے۔ جب کاغذ آیا تو حضرت عمر روتے تھے، اس کو چومتے تھے اور بار بار گھر والوں کو کہتے تھے میری وصیت یاد رکھنا، اسے نوٹ کر لو، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ لکھا ہوا کاغذ رکھنا، میں میدان محشر میں جا کے رسول اللہ کو پیش کرتا کہ آپ کے شہزادے نے لکھا تھا میں آپ کا غلام۔ پھر یہی سیدنا حضرت عمر ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، باہر سے وفد آئے ہیں، میٹنگ چل رہی ہے، باہر سے عبداللہ بن عمر یہی بیٹے آپ کے آ جاتے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں تم باہر کھڑے رہو، میں ابھی مصروف ہوں۔ سگے بیٹے کو باہر کھڑا کر دیا، اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ جب حضرت عبداللہ باہر کھڑے تھے تو اسی دوران حضرت امام حسن کسی کام سے حضرت عمر کے پاس آئے، باہر دروازے پہ دیکھا کہ آپ کا سگا بیٹا باہر کھڑا ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آ کے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا، انہوں نے وجہ بتا دی۔ وہیں سے حضرت امام حسن واپس آ گئے، کہا جب سگا بیٹا کھڑا ہے تو میں آگے جا کے کیا کروں گا، وہیں سے واپس آ گئے۔ جب میٹنگ ختم ہو گئی حضرت عمر فارغ ہوئے، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ اب آؤ آ کے بات کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان میں تو کھڑا تھا ہی اور میں نے آپ کے بلانے کا انتظار کیا، مگر اس دوران ایک بات اور ہو گئی۔ کہا بات کیا ہوئی؟ فرمایا بات یہ ہوئی کہ سیدنا امام حسن تشریف لائے تھے، وہ کسی کام سے آئے تھے اور مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر واپس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق کا رنگ پیلا پڑ گیا، ہوائیاں اڑ گئی، وہیں سے بھاگے اور سیدھے حضرت امام حسن کے دروازے پہ جا کے دستک دی۔ حضرت امام حسن باہر آئے، کہا جاں پناہ آپ میرے گھر آئے تھے تو آپ اندر کیوں نہیں آ گئے؟ فرمایا کہ جب تمہارا سگا بیٹا باہر کھڑا تھا تو میں نے سوچا کوئی بات نہیں، جب آپ فارغ ہو جائیں گے مسجد میں آئیں گے ظہر کے وقت تو وہاں ملاقات ہو جائے گی۔
حضرت عمر رونے لگے اور اپنے سر سے دستار اتار کر سامنے پیش کر دی، رض کی کہ حضور اس شخص کے سر کے بال جو عزت سے اگے ہیں یہ بھی آپ کے نانا کے قدموں کا صدقہ ہے۔ میں اس قابل تھا، میں تو وہ تھا جس سے 5 اونٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے تھے، تو آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بغیر پوچھے تشریف لاتے۔ یہ آپ کا غلام ہے، یہ آپ کی خدمت میں، آپ کے قدموں میں حاضر ہے۔ ہمشیران محترم، وہاں تو یہ نور علی نور ماحول تھے، یہ محبتیں تھیں، یہ تعلق تھے، یہ رشتہ داریاں تھیں جو ہمارے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے کہ ہمیں یہ راستہ مل گیا کہ ہم کتنی محبتوں کے ساتھ اپنے ایمان کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کی محبت ایمان کے لیے ضروری، رسول اللہ کے لیے محبت ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری، اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری۔ اللہ رب العزت محرم کی ان مقدس گھڑیوں کے صدقے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرمائے، اور آپ کے خاندانی اقدس کے ایک ایک بچے سے ہمیں والہانہ محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔